الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. رواه مسلم. سیدنا ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طہارت نصف ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا، عمدہ نفاست والا اور پاکیزہ لباس پہن کر رہنا علامت ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بہت پسند فرماتا ہے۔ سورہ البقرہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ سورہ توبہ میں بھی اللہ رب العالمین فرماتے ہیں: واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تعالیٰ طہارت حاصل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے، صحیح مسلم کی روایت ہے: لا تقبل صلاة بغیر طہور ولا صدقہ من غلول، یعنی طہارت کے بغیر نماز قبول نہیں کی جاتی، اور نہ ہی خیانت کی وجہ سے حاصل کیے ہوئے مال کا صدقہ قبول کیا جاتا ہے۔ سیدنا مہاجر بن قنفذ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابی داؤد کے اندر یہ روایت موجود ہے: انی کرہت ان اذکر اللہ الا علی طہر او قال علی طہارت، یقیناً مجھے یہ ناپسند ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا ذکر طہارت کے بغیر کروں۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بدن لباس کو پاک صاف رکھے، اور غسل وغیرہ کا کم از کم ایک بار ہر ہفتہ میں اہتمام کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل سبعۃ ایام یوما یغسل فیہ رأسہ وجسدہ، ہر 7 دنوں میں ایک دن غسل کرنا ہر مسلمان پر حق ہے۔ وہ اس غسل میں اپنے سر اور جسم کو دھوئے اور خوشبو وغیرہ لگانے کا بھی اہتمام کرے۔ آدمی کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے لباس کو اور دیگر اپنے جسم وغیرہ کو اس کی پاکیزگی کا خیال رکھے۔ اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ مدثر میں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا: وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑوں کو پاکیزہ رکھیں، پاک صاف رکھیں۔ اسی طرح صفائی ستھرائی، پاکیزگی، عمدہ اور نفاست کے ساتھ رہنا، بدن بھی صاف ہو، کپڑے بھی صاف ہو، تو اس کے ساتھ ساتھ انسان کے کپڑے بھی عمدہ اور اچھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سفید کپڑے پہننے کی کوشش کیا کرو، کیونکہ یہ عمدہ لباس ہیں۔ سنن ابو داؤد میں سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم،
سفید لباس زیب تن کیا کرو، یہ تمہارے ملبوسات میں سب سے بہترین اور عمدہ لباس ہے۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال ان اللہ تعالی جمیل يحب الجمال۔ آدمی کو یہ پسند ہے کہ اس کا لباس اچھا ہو اور اس کے جوتے اچھے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً اللہ تعالی جمیل ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو پاک صاف بہترین لباس، صاف ستھرا لباس اس میں وہ رہے، کیونکہ انسان کی پاکیزگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ ایمان کا ایک حصہ ہے، الطہور شطر الایمان، ایمان کا ایک جز ہے۔ تو اس لیے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان فرامین کی روشنی میں اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم گندے رہیں، پلیتی میں رہیں، کپڑے ہمارے بالکل بیکار اور ہمارے جسم سے بدبو آ رہی ہو، تو ان چیزوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں، ہمارے جسم پر خوشبو لگی ہوئی ہو، اور کم از کم زیادہ نہ ہو تو ہفتے میں ایک بار ہم غسل ضرور کریں، اپنے سر کے بالوں کو دھوئیں، اپنے جسم کو دھوئیں، پاک صاف ستھرے کپڑے ہم پہنیں تاکہ اور خوشبو لگائیں تاکہ ہم اچھے اور عمدہ اور نفیس نظر آئیں، ہم کسی کے اوپر ہم بوجھ نہ بنیں، کوئی ہم سے نفرت نہ کرے۔ نفرت انسان کو کس وجہ سے ہو سکتی ہے؟ کہ انسان سے بدبو آ رہا ہو۔ تو ایک عام نارمل آدمی کو یہ پسند نہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدبو میں رکھے، گندگی میں رکھے۔ ایک تو انسان کو خود اپنے آپ سے اس میں بہت ساری مشکلات کا سامنا، بیماریاں لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، اور دیگر لوگوں کو بھی اس سے تکلیف ملتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کے پاس جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیے گئے فرشتے ہیں، کرامن کاتبین ہیں، وہ تو ہر وقت انسان کے پاس رہتے ہیں۔ تو اس کا ہم خیال رکھیں کہ کہیں ہماری ان اعمال کی وجہ سے، گندگی میں رہنے کی وجہ سے، گندے کپڑے پہننے کی وجہ سے اور بدبودار جسم رکھنے کی وجہ سے ان کو کہیں تکلیف نہ ہو، کیونکہ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس چیز سے بنی آدم کو تکلیف پہنچتی ہے اسی چیز سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے ہاتھ اور زبان سے دوسرے لوگ اس کے محفوظ رہتے ہیں، یہ تو مومن کی علامت ہوتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔